کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آپ کے سامنے نعت پیش کر رہے تھے عابد صدیقی صاحب، اب میں آپ حضرات کی خدمت میں دعوت دینے جا رہا ہوں مولانا قاسم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اشعار کی صورت میں پڑھتے جیسے مفتی کا سے پڑھتے ہیں، چلے آپ پڑھیں۔ اصل میں ایک شعر تیار کر کے ہے تو وہ کسی نے پڑھ لیا تو میں نے کہا چلے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا۔ اب تشریف لاتے ہیں مولانا قاسم صاحب آپ کے خدمت میں۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما، والصلاة والسلام على خير الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے معزز علماء کرام، حفاظ کرام اور معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش ہے انشاءاللہ بہت مختصر سا یہ پروگرام ہے اور میں بھی انشاءاللہ بہت مختصر ہی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب نے قرآن سنایا، بہت بہت مبارک ہو حافظ صاحب کو کہ انہوں نے قرآن مجید سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت عظمت والی کتاب ہے جو کتاب تراویح کے اندر سنائی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظمت والی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم، جو انسان قرآن پڑھنا چاہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان قرآن کو شروع کرے، اللہ جل جلالہ اس کی زبان کی وہ لکنت ختم کر دیتے ہیں، جس کی زبان میں لکنتیں آتی ہوں، جب قرآن وہ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری اس کی لکنتیں ختم کر دیتے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، جب بھی جس وقت بھی آپ پڑھیں، بڑھاپے میں پڑھیں، جوانی میں پڑھیں، بچپن میں پڑھیں، ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر انسان کو یاد ہو جاتی ہے۔ اور حافظ قرآن، اس کی بہت صفات ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہو، حفظ کر چکا ہو، اللہ جل جلالہ اس کو تو ویسے بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تو جنت میں قرآن مجید پڑھتا جا اور چڑھتا جا، لیکن اس کی وجہ سے، اس حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس سے انسان
پیار کرے، جس سے انسان پڑھنا چاہے. تو دنیا میں عام انسان جب کپڑا خریدنا چاہے تو کپڑے دکانوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو کپڑا قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائے اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی شان تمام دنیا کے کپڑوں سے بھی الگ ہو جاتی ہے. جب ہم نے حفظ قرآن کیا، قرآن کریم کو یاد کیا، اب دنیا سے آپ کی شان الگ ہو چکی ہے. اب ہم نے اپنی اس شان کا، جب دنیا سے الگ ہو چکی ہے تو ہم نے اپنے مرتبے کا خیال بہت زیادہ کرنا ہے. جب انسان حافظ قرآن بن جاتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنے والا وہ شخص جب اس قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ بیتی کے اندر کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، کسی نے خواب میں انہیں سنایا، ان کے علاقے میں ایک غریب انسان فوت ہو چکا تھا. ان کے ہاں ایک ہی اولاد تھی اور اس نے یہ وصیت کی کہ میری یہ وصیت ہے کہ میرے بعد اس بیٹے کو لے کر مسجد میں چھوڑ دینا اور یہ قرآن پڑھتا رہے گا بس. غربت کا دور تھا، لے کر انہوں نے مدرسے میں داخل کر دیا. اب داخل کرنے کے بعد اگلے دن خواب میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور فرمانے لگا کہ جب میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اسی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک خواب نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص قیامت والے دن میدان محشر لگا ہوا ہے اور اپنی اپنی نیکیاں لوگ جمع کر رہے ہیں اور ایک شخص کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ نیکیاں جمع کر رہے ہیں، پھول جمع کر رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے پوچھا کہ آپ بیٹھے ہیں آرام سے اور سارے لوگ اپنی اپنی نیکیاں جمع کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ انتظار کریں. اب کچھ ہی عرصے کے بعد پھر خواب میں آیا وہ شخص اور پھر فرماتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلے ایک کرسی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی شان، آپ کا جو مرتبہ تھا وہ الگ تھا، اور آج جو ہے آپ ایک سب لوگوں کے ساتھ آپ بھی پھول جمع کر رہے ہیں. تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ کچھ عرصہ قبل میری ایک نیک اولاد تھی دنیا میں، وہ قرآن پڑھ کر وہ یہ دعائیں میرے لیے کرتی تھی، مجھے یہ عام لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی. آج چونکہ وہ بھی فوت ہو چکا ہے، وہ بھی یہاں آ چکا ہے، تو اب ہم سب کو ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو کہ یہ قرآن آپ پڑھتے ہیں. اس قرآن کی وجہ سے پوری جو انسانیت فوت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے انہیں بھی ثواب دیتے ہیں. اور پھر ہم قرآن مجید جو حفظ کر چکے ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کو یاد رکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی آیت بیتی میں لکھا ہے کہ ایک شخص، اسی آیت بیتی میں لکھا ہے کہ ایک شخص قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے دیکھتا ہے، تو قرآن کریم اسے پڑھنا نہیں آ رہا تھا، وہ صرف انگلی پھیرتا تھا. اے اللہ یہ تیری کتاب بھی سچی ہے، اے اللہ یہ تیری کتاب بھی سچی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے حافظ قرآن بھی بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اور یہی وہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کی ہم جتنی عزت کریں، احترام کریں. اسی آپ بیتی میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے اندر چونکہ بارش کی وجہ سے ایک شخص کے پاس قرآن مجید کا نسخہ تھا، کتاب کی صورت میں قرآن مجید تھا، تو رات کو بارش لگ گئی. اب انہوں نے سوچا کہ رات کو بارش لگ گئی ہمارے گھر میں تو یہ سارا اوپر سے پانی نیچے آئے گا تو قرآن مجید گیلا ہو جائے گا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی توہین ہو جائے گی. تو دونوں نے، میاں بیوی نے کوشش کی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس قرآن مجید جو نسخہ ہے اسے اٹھا کر یہودیوں کے گھر میں رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کی توہین کہیں نہ ہو جائے رات کو.
तो वो जो कुरान मजीद लेकर उन्होंने यहूदियों के घर में रखा, तो कुरान करीम की वजह से वो यहूदी रात को फिर बैठे रहे और उन्होंने कहा कि अल्लाह की किताब हमारे घर में आ चुकी है। ये दुनिया की किताब नहीं, ये अल्लाह की किताब हमारे घर में आ चुकी है। अब हमने, बेशक मुसलमान नहीं हैं हम, यहूदी हैं, लेकिन हमने कुरान करीम का आज एहतराम करना है। सारी रात उन्होंने इरादा किया कि एक आधी रात एक खड़ा होकर इसको सीने से लगाकर सारी रात खड़ा रहेगा और अगली रात का जो दूसरा पैर है दूसरा शख्स इसे उठाकर सारी रात खड़ा रहेगा। तो कल ही वो इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी कि वो मुसलमान हो गए। सबसे पहले क्या तौफीक दी अल्लाह ने कि वो मुसलमान हो गए। और फिर जब उन्होंने कुरान मजीद शुरू किया तो वो हाफिज़ साहब जो उन्हें कुरान मजीद पढ़ाता तो वो उनसे आगे पढ़ते। तो उन्होंने ये सोचा कि ये क्या वजह है कि कुरान मजीद हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, आज हमें कुरान मजीद आता है। तो फिर उन्हें उलमाए किराम से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि इस कुरान करीम के अदब की वजह से अल्लाह ताला ने आपको हाफिज़ बना दिया। कुरान मजीद इंसान पढ़े और इसके ऊपर अमल करे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हर घर में 2 से 3 हाफिज़ कुरान है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जब हम अमल करने वाले होंगे तो हमारी कामयाबी है। और यकीनन ये हाफिज़ कुरान जितने भी हैं इनके वालिदैन बहुत खुश होते हैं कि ये कुरान सुनाएं, ये कुरान पढ़ें। गुर्बत के दौर में कुरान करीम जो बच्चा पढ़ता है तो उसके वालिदैन की ये कोशिश होती है कि मैं सब कुछ इसके ऊपर अपना लौटा दूँ, इसलिए कि उन्हें अपनी औलाद जब कुरान मजीद पढ़ती है तो दिल को एक सुकून महसूस होता है। और उस औलाद को चाहिए कि जब वो कुरान मजीद पढ़े तो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करे और इस कुरान के ऊपर अमल करे। हज़रत ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक आप बीती के अंदर एक और वाक़या लिखा है कि अमल करने वाला हाफिज़ कौन है, बेअमला नहीं, अमल करने वाला हाफिज़ किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो अल्लाह ताला जिस कब्रिस्तान के ऊपर अजाब हो रहा हो ना, अल्लाह उस अजाब को ख़त्म कर देते हैं। एक हाफिज़ कुरान है, कब्रिस्तान के करीब से गुजरता है, अल्लाह इस हाफिज़ कुरान की बरकत की वजह से उस अजाब को ख़त्म कर देते हैं। और ये वही लिखा है कि एक बेनमाज इंसान जो कुरान और नमाज की तरफ बिल्कुल जिसका दीन ईमान के साथ कोई लगाव ही नहीं है, कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, जिन मुर्दों को अजाब न हो रहा हो उन मुर्दों को अजाब शुरू हो जाता है। पनाह मांगते हैं उससे वो मुर्दे भी कि कौन शख्स आ गया हमारे पास से गुजर गया। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान तकरीबन सबको पता होगा, ये हमारे बड़े एक इमाम गुजरे हैं। ज़हन से थोड़े तेज थे और इंतहाई गरीब थे, जिसे इंतहाई कहो तो ये भी कम है, ये बहुत गरीब थे। बाप फौत हो चुका था तो इनकी वालिदा ने इन्हें काम पर भेजा शहर में कि इमाम यूसुफ आप शहर में काम करें और रात को आटा लेकर आएँ तो हम गुजारा कर लेंगे। अब जब शहर में वो पहुंचा तो उन्होंने एक मदरसा देखा इमाम अबू हनीफा का। चंद अरसे वो जाता रहा, वालिदा को कहता रहा कि बस खर्चा चलाते रहेंगे, अल्लाह इसकी वजह से ना बरकत डालता रहता है। तो चंद अरसे के बाद वालिदा चूँकि उसकी तंग आ चुकी कि यूसुफ क्या हो चुका है आपको, कितने दिनों से मैंने आपको काम के लिए भेजा है, आप शाम को ऐसे ही वापस आ जाते हो। तो वो बोला नहीं, वालिदा के अदब के अंदर चुप रह गया। तो एक दिन उसकी वालिदा को गुस्सा आया और सुबह वो हाथ से पकड़ कर न शहर ले गई काम के ऊपर कि मैं आज देखूंगी कि आप किस जगह पे काम करते हो, किस गर्ज से काम करते हो, आपको कोई तनख्वाह ही नहीं देता है। तो वहाँ देखती है जाकर के इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा की दरसगाह के अंदर जाकर ना सबक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद अरसा जो सबक पढ़ा तो उससे बहुत कुछ हासिल हो चुका था। इमाम साहब ने फरमाया कि उन इमाम अबू यूसुफ की वालिदा को कि आप इसे मेरे पास छोड़ दें, ये कुरान पढ़ता रहेगा, आपके घर का खर्चा बैतुल माल से मैं जारी करा दूंगा, बैतुल माल से आपका खर्चा जारी रहेगा। अब उनकी वालिदा ने कहा कि बैतुल माल से खर्चा हमें कहाँ मिलेगा, ये बच्चा था ये भी तूने दीन के ऊपर लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे। तो
تو امام صاحب کہنے لگے یہ وہ بچہ ہوگا، ایک دن آئے گا کہ یہ کوفہ کے اندر سب سے بڑا قاضی ہوگا اور اس کے ایک قلم کے فیصلے کی وجہ سے پوری دنیا کا قانون تبدیل ہو جائے گا۔ تو وہ والدہ کہنے لگی اتنے غریب ہیں، پہلے کچھ گھر میں نہیں ہے اور ایک فیصلے کی وجہ سے سارے تبدیل ہو جائیں گے، یہ میں نہیں مانتی ہوں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی بن چکے، حکومت نے انہیں قاضی کے عہدے پر فائز کیا، اور پہلے دور کے اندر جب قاضی بنتا تھا، وزیر اعظم بنتا تھا، تو اس کے لیے بڑا احترام اور بڑا اس کا اکرام، جبہ کبہ اور یہ وہ سب چیزیں۔ تو امام صاحب جب اپنی جگہ پر جا کر پہنچے، جس جگہ پہ اس کا سارا انتظام تھا، تو امام صاحب رونے لگ گئے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے بڑی تسلیاں دی، لیکن حد سے کچھ بڑھ ہی گئی ان کا رونا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے ایک الفاظ کے فرمایا کہ امام صاحب نے مجھے کہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری والدہ کو اس غربت کے دور میں، کہ یہ اگر حافظ قرآن، یہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا بن گیا، اس کے ایک فیصلے سے پوری دنیا کے فیصلے بدل جائیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، آج میں قاضی بھی بن چکا ہوں، اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے قاضی بن چکا ہوں، لیکن آج میری والدہ کوئی نہیں ہے۔ آج خوشی کا موقع یہ ہے کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور وہ دیکھتی کہ امام ابو یوسف آج اس قرآن کی وجہ سے قاضی بن چکا ہے۔ آج میں اس عہدے پہ تو پہنچ آیا ہوں، لیکن میری والدہ زندہ نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی کا وہ جتنا فیصلے تھے وہ سارے کر کے اپنا، انہوں نے صبح کا وقت رکھا ہوا تھا کہ اپنی والدہ کی قبر کے اوپر جاتے، والدین کی قبر کے اوپر، اور کئی دیر تک ان کے لیے دعائیں کرتے اور روتے رہتے۔ اور ان کی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب میں زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کی قبر پر نہ گیا ہوں، اس لیے کہ غربت کے دور میں میری والدہ نے مجھے پڑھایا تھا، آج پڑھانے کے بعد میرا یہی کام ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں کروں۔ تو ہمیں حافظ قرآن بنایا ہے، ہم اپنے والدین کا احترام کریں، ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ جب ہم بدل جائیں گے تو یقیناً اللہ کی قسم یہ شریعت نازل ہو جائے گی۔ جب آج ہر گھر میں 2 سے 3 حافظ ہیں، جب ہم حافظ قرآن اپنے والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ کام ہم شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز شریعت اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں، برکات کس طرح آتی ہیں۔ اور پھر ہم حافظ جتنے بھی حافظ ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں، ایک تو اپنے والدین کا خیال رکھیں، نماز کا اہتمام کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ آج کل کچھ حافظ قرآن ہیں، یہ آپ کی نقیض ہے۔ کچھ حافظ قرآن ہیں جو قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے اعراض کر لے، یعنی پڑھے ہی نہیں، قرآن کو چھوڑ دے، بھلا دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ آج حافظ قرآن جتنے بھی ہیں سب کے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن پیسے کے اندر برکت بھی ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن کو بھلا دے گا، قرآن کو نہیں پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی معیشت کم کر دوں گا، اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ اور کل جو سب سے مشکل کام ہے، قیامت والے دن اندھا اٹھایا جائے گا اس حافظ کو، پھر جو قرآن کو پڑھ کر بھلا دے، اسے پڑھے ہی نہیں، اس کے اوپر عمل ہی نہ کرے، اللہ قیامت کے دن اس کو پھر اندھا اٹھائیں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اس حافظ کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوگی، پھر جو قرآن کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد نہ اس کو عمل کرے اس کے اوپر اور نہ اس کو یاد کرے، بس جیسے تھا وہیں رکھ لیا، اب دنیا کے کام میں لگ گیا۔ تو ہم نے جتنی صدی بھی آپ پیچھے چلے جائیں، آج سے اگر آپ جتنی صدی بھی پیچھے چلے جائیں
जहाँ हाफिज कुरान होगा, जिसने कुरान को सीने से लगाया होगा, अल्लाह की कसम उसकी बड़ी इज्जत होगी। अल्लाह उसे रिज़्क भी देगा, अल्लाह उसकी इज्जत और एहतराम पूरी दुनिया के अंदर फैला देंगे। यही वो वजह है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा रोग 3 मील की मसाफत पर, 3 मील की मसाफत पर एक अगर अंग्रेज़ है, एक यहूदी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब इतना होता था कि 3 मील की मसाफत पर अगर एक यहूदी है ना, वो भी रसूलुल्लाह के पास आता तो वो कांप जाता था, इसलिए कि उसके ऊपर रोब इतना पड़ जाता था। तो फरमाया कि हाफिज जो अमल करने वाला होगा उसका भी अल्लाह ताला रोब डाल देंगे लोगों के दरमियान, तो लोग उनका एहतराम फिर करेंगे, उन हुफ़ाज़ किराम की इज़्ज़त होगी। तो यकीनन वक्त बहुत हो चुका है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जहाँ हम कुरान करीम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वहीं पर हम एक काम और साथ शुरू कर लें कि जितने हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को भी हम कुरान पढ़ाएं। इन बच्चों, जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी यतीम बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, उनको हम अपने साथ लेकर मदरसे में दाखिल करें ताकि वो भी कुरान पढ़ें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी